آج کے اس تاریخی اور بے حد پروقار مشاعرے کے صدر عالی وقار محترم نعیم اختر خادمی صاحب، محترم ضمیر احمد قادری صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ شمع رہبر کے، اور دیگر بہت سے معززین جو یہاں پر موجود تھے، اور شورائے کرام اور ساتھیوں، کسی محفل میں جب بڑی شخصیتیں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ کس کا ذکر کریں۔ اندیشہ رہتا ہے کہ اگر نام لیے جائیں ان شخصیات کے تو کسی کا نام چھوٹ بھی سکتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر میں اکثر ایک شعر سے کام چلایا کرتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں۔ ٹھیک کر دو یہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو وزن میں جو بھی ہے قیامت ہے۔ تو چاہے ہمارے آج کے مہمانان ہوں، چاہے سامعین کرام ہوں، یا ہمارے شعراء حضرات ہوں، سب اپنے آپ میں کتابی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ طے نہیں کہ صدا آنسوؤں سے لکھیں گے، کبھی تو ہم بھی غزل خوشبو سے لکھیں گے۔ صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، یہ ایک بات کئی زادیوں سے لکھیں گے۔ یہ مشاعرہ چونکہ شمع رہبر کہ سالگرہ کا جشن ہے، 15 برس کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ 15 برس کی جو اس اخبار کی خدمات ہیں، اور ایسے ماحول میں کہ جب خود آپ سب لوگ باشعور ہیں کہ صحافت کے معنی ہی تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان سے صحافت ختم ہو چکی ہے، صرف ایک پروپیگنڈا رہ گیا ہے۔ ایک پروپیگنڈا ہے جو صحافت کے نام پر کام کر رہا ہے۔ لیکن ایسے پرآشوب ماحول میں اگر کوئی صحافت کے بھرم کو قائم رکھے ہوئے ہے تو اس میں اردو صحافت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور جب اردو صحافت کا ذکر ہوتا ہے، اردو اخبارات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے نام، ان اخبارات کے نام آتے ہیں کہ جو پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ صحافتی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، تو اس میں ہم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع رہبر کا ذکر نہ کریں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری صحافتی برادری کی جانب سے، تمام شعراء کی جانب سے، محترم ضمیر احمد قادری صاحب کو، کہ انہوں نے اس تاریک عہد میں جو یہ شمع روشن کی ہے، سچائی کی، دیانتداری کی اور خدمات کی، یہ واقعی بہت قابل قدر ہے۔ اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اخبار نکالنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اخبار نکالنا بالکل کسی سفید ہاتھی کو پالنے جیسا ہے۔ اور اس کے بعد اس سیاست کی خرابیوں کے درمیان جب مختلف طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، اس میں سچ کی شمع کو بلند رکھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر حوصلہ ہو، عزم ہو، خلوص ہو، ایمانداری ہو، دیانت ہو، اور پھر ان بزرگوں کی روایت ہو جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تو پھر یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمع رہبر اخبار نے جو ہمارے پرانے صحافی ہیں، اگر ہم ذکر ان کا کریں، چاہے وہ حسرت موہانی ہو، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولوی باقر ہوں، یا اس کے بعد عثمان فاروق علی اور دوسرے نام، اس روایت کے تسلسل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں محترم ضمیر احمد قادری صاحب کا نام بھی ہم شامل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پوری تاریخ ہے صحافت کی، ایک پورا روشن باب ہے، ابھی 200 سال مکمل ہوئے ہیں صحافت کے۔ تو اس حوالے سے بھی محترم ضمیر احمد قادری صاحب کی خدمات جو ہیں وہ بہت قابل ذکر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تعلق صرف صحافت سے نہیں بلکہ سماج سے بھی ہے، اپنے سیاست سے بھی ہے، ادب سے بھی ہے۔ تو کئی شخصیتیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو ان کی ذمہ داریوں کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو شمع رہبر نے اور ان کے ایڈیٹر نے پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا ہے۔ ان کے حوالے سے درمیان میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ بہرحال جب مشاعرہ اورنگ آباد میں ہوتا ہے تو ہمیں دکن کا پورا شعری جو اور ادبی منظرنامہ ہے وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے،
اور دکن میں بھی جب ہم اورنگ آباد کا ذکر کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے اس شاعر کا ذکر کرتے ہیں جس نے شعر کہا تھا کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. سراج اورنگ آبادی. اس کے بعد ولی اورنگ آبادی، ایک طویل سلسلہ ہے. لکشمی نارائن شفیق صاحب، بشر نواز صاحب، کس کس کا ذکر کیجیے گا. تو یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ اگر پوری دنیا میں ہم اردو شعر و ادب کو متعارف کرانے بیٹھ جائیں تو ہمیں دکن کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، اور جب دکن کا ذکر کریں گے تو اورنگ آباد کا ذکر کرنا پڑے گا، اور جب اورنگ آباد کا ذکر ہوگا تو شمع رہبر کے اس سالانہ مشاعرے کا ذکر بھی ہوگا جو آج ہم 15ویں سالگرہ کے طور پر منا رہے ہیں. بہرحال گفتگو درمیان میں آپ سے میں کرتا رہوں گا. بہت اچھے سامعین کرام ہیں. ایک گزارش ہے کہ جو پیچھے کی صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ آگے کی طرف آ جائیں تو ذرا شورائے کرام کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہے اس میں بہت آسانی ہو جائے گی. درمیان میں جو کرسیاں خالی ہیں اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو اور میری درخواست پر آپ غور کریں، عمل کریں تو براہ کرم آگے سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں جن لوگ آنا ہے. شعر ہے مظفر رضمی صاحب کا کہ کیا بولے شاید ہمیں سمجھ لو، کبھی بات کو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، تو آپ قریب آ جائیں تاکہ میں شورائے کرام سے آپ کی ملاقات کرا سکوں. ایک بڑی خوبصورت فہرست ہے آج کی، شروع سے لے کر آخر تک اگر ہم ناموں پر غور کریں گے، محترم نعیم اختر خادمی سے لے کر عمران راشد تک وہ شعرا اس فہرست میں شامل ہے کہ جو اپنے شہروں کے حوالے سے، اپنی شاعری کے تعلق سے اور اپنی شخصیت کے طور پر اپنی خاص شناخت کرتے ہیں. تو آئیے ہم اسی روایت نہیں بلکہ سعادت کو نبھاتے ہوئے، اس پر قائم رہتے ہوئے ہم نعت مبارکہ سے، سرور کائنات کے ذکر مبارک سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں جس شاعر کی طرف میری نظر اس وقت پہنچ رہی ہے اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غزلیہ شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی نعتیہ شاعری کے لیے بھی اور اپنی مخملی آواز کے لیے بھی، اپنے پرخروج جذبوں کے لیے بھی اور جذبوں کی صداقت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں. میں ان چند شعروں کے ساتھ کہ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں. زخم جن ہاتھوں سے کھانا انہیں مہکا دینا، زیست کے ایسے قرینے کی طرف چلتے ہیں، کس طرف چل دیے منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے جناب نعیم اختر خاتمی سے ہم التماس کریں آپ سب کی جانب سے کہ براہ کرم وہ تشریف لائیں اور مقدس صنف نعت سے اس مشاعرے کا آغاز کریں. محترم نعیم اختر خاتمی صاحب، ان کا استقبال کیجیے، وہ نعت شریف سے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے. تشریف لائیں. جی نہیں بھائی شاہ. حاضرین گرامی السلام علیکم. نہیں میں نے سلام کیا ہے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین یہ میری خوش قسمتی کے بارگاہ سید المرسلین میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت میرے حصے میں آئی. مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے، آ گیا ابر کرم صلی اللہ پڑھتے ہوئے،
آ گیا اب رے کرم صلی اللہ پڑھتے ہوئے دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. بہت شکریہ حاضرین. شعر پیش کر رہا ہوں. معین شاداب صاحب شعر جب ہوا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی. میں شعر پیش کر رہا ہوں. جناب ملاحظہ فرمائیں. خود بخود تحریر ہو جائے گی نعت مصطفیٰ. خود بخود تحریر ہو جائے گی نعت مصطفیٰ. رکھ دو کاغذ پر قلم صلی اللہ پڑھتے رہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. واہ 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 کیا سچا شعر. رکھ دو کاغذ پر قلم صلی اللہ پڑھتے ہوئے بہت خوب بہت خوب. دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. کیا بات ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. گاہے گاہے ان بزرگوں کی طرف بھی دیکھیے. گاہے گاہے ان بزرگوں کی طرف بھی دیکھیے. کی طرف بھی دیکھیے. ہو گئے جو محترم صلی اللہ پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہو گئے جو محترم صلی اللہ پڑھتے ہوئے دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. منزلیں خود بڑھ کے آ جائیں گی اس تقبال کو. بہت خوب بہت خوب. منزلیں خود بڑھ کے آ جائیں گی اس تقبال کو. تم اٹھاؤ تو قدم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. پھر زحمت ہوگی. پھر زحمت ہوگی. بہت شکریہ. منزلیں خود بڑھ کے آ جائیں گی اس تقبال کو. تم اٹھاؤ تو قدم صلی اللہ پڑھتے ہوئے دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. اور دوستو یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کیا کہنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ماشاء اللہ کہنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے. اس شعر پر میں شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ جناب فرمائیں. اور بھی باطن کو اپنے
پاک کرنے کے لیے. کیا کہنے. اور دیکھیے گا قافیہ بھی. اور بھی باطن کو اپنی پاک کرنے کے لیے کر رہا ہوں خود پہ دم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. نہیں بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کر رہا کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. خود پہ دم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. واہ 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 واہ. اور بھی باطن کو اپنی پاک کرنے کے لیے کیا کہنے ہیں. کر رہا ہوں خود پہ دم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. اور نعت پاک کا مقتم نازل فرمائیں. ارشاد ارشاد. دیکھتے رہتے ہیں آئے دن تصور میں نہیں. کیا بات. دیکھتے رہتے ہیں آئے دن تصور میں نہیں. گنبد خضرا کو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. گنبد خضرا کو ہم صلی اللہ پڑھتے ہوئے. دھوپ سے گزرے جو ہم صلی اللہ. ہمارے درمیان ایک مہمان موجود ہے. میں ضمیر احمد قاضی سے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب کا استقبال کریں. ڈاکٹر شعیب ہاشمی، ایشین ہاسپٹل، مینیجنگ ڈائریکٹر HMG ہاسپٹل اور شیو سینا UBT کے ضلع سنگھٹک جناب شعیب ہاشمی. ضمیر قاضی صاحب ان کا استقبال کریں. زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے. محب اردو اور روزنامہ شمع رہبر کے بڑے مخلص معاون ہیں جناب شعیب ہاشمی صاحب. بہت شکریہ. جے مہاراج. یہ مائک یہی رہے گا جہاں آیا ہے یا وہیں جائے گا؟ اچھا یہی رہے گا، وہ یہی رہے گا. آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب نعیم اختر خاتمی صاحب. آپ نے انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں نعتیہ شاعری کے ذریعے آج کے اس مشاعرے کا جو ادبی حصہ ہے اس کا افتتاح فرمایا اور فضا کو بے حد خوشگوار اور بہت معطر بنا دیا. اگر خلوص کے ساتھ نعت لکھی جائے سچے دل سے تو نعت کا لکھنا بھی عبادت ہے، نعت کا سننا بھی عبادت ہے. یہ سچ ہے کہ ہم نعتیہ شاعری سن کر اپنے درجات بھی بلند کرتے ہیں، ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے. لیکن جب ہم نعتیہ شاعری کہتے ہیں، نعتیہ شاعری سنتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ جو سرور کائنات کا پیغام ہے، خاص طور سے جو پیغام انسانیت ہے، پیغام امن و امان ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب پوری دنیا میں توحید رسالت کے واقعات بہت شدت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں جو سرور کائنات کا کردار ہے اس کو پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ان تمام سازشوں کا توڑ ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سرور کائنات سے عشق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں. آئیے
اس بہت خوبصورت کلام کے بعد سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اردو اور صحافت کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے بہت سے صحافیاں بیٹھے ہیں, اردو کا ذکر ہوا ہے. جب مشاعرے منعقد ہوتے ہیں تو تفریح بھی اس کا ذریعہ ہو سکتی ہے 1 یا 2% یا کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل مقصد زبان اور تہذیب کا تحفظ ہوتا ہے, اور اس کی اس عہد میں زیادہ ضرورت ہے. زبان کے فروغ کا صرف چند ادارے رہ گئے ہیں جو ہماری زبان کو بچائے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک ادارہ مشاعرہ بھی ہے, ایک ادارہ صحافت بھی ہے. ایک مرتبہ وائسرائے ہند کا انٹرویو مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ طے تھا. وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے. وائسرائے جو کہ انگریزی بولتے تھے, تو ان کے لیے ایک انٹرپریٹر رکھا گیا تھا, اس کو ترجمان کہا جاتا ہے, انوادک. بات چیت ہوتی رہی, وہ سوال کرتے رہے, ترجمان ان کا ترجمہ کرتا رہا, وہ ان کو جواب دیتے رہے. ایک مرتبہ کچھ غلط ترجمہ جو ہے وہ ترجمان نے کر دیا. مولانا آزاد نے اس ترجمان کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ بات آپ کو اس طرح مجھے بتانی چاہیے تھی. جب انٹرویو ختم ہوا, گفتگو بند ہوئی, تو وائسرائے ہند نے مولانا آزاد سے کہا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ترجمان رکھا اور مجھ سے اردو میں بات کی, آپ سیدھے انگریزی میں بات کر سکتے تھے. تو مولانا نے کیا خوبصورت جواب دیا, آپ کی طرف سے اس بات کی ستائش ہونی چاہیے. مولانا نے کہا کہ حضور آپ 1500 کلومیٹر دور یہاں آنے کے بعد بھی اپنی زبان کو نہیں بھول سکتے ہیں, اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کو بھول جاؤں. تو ہمیں نہیں بھولنا ہے زبان کو, یہ مشاعرے اسی کا حصہ ہے. تو آئیے زبان کو بچانے کا یہ عمل, یہ تحفظ اور اسی سے منسوب ہے آج کا یہ مشاعرہ. آئیے میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں اب ہم باقی شعراء سے ملاقات کریں. ایک ہمارے میزبان شاعر, اور یہ ہمارے مشاعروں کی روایت بھی ہے کہ ہم مقامی شعراء کو اور میزبان شعراء کو مشاعروں کے آغاز میں اس لیے پڑھواتے ہیں کہ یہ بھی ایک استقبال کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے بیچ ایک نئی نسل کے بہت ابھرتے ہوئے فنکار, بلکہ وہ کافی اس وقت متعارف بھی ہو چکے ہیں, ان کا ایک شعری مجموعہ سراب کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے. انہوں نے اورنگ آباد کی اس شعری فضا کو آگے بڑھایا ہے جن ناموں کا میں نے تذکرہ کیا تھا. بہت باخبر شاعر, رومانی شاعری بھی کرتے ہیں, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو زمانے کے زخموں کو دکھانے سے گریز نہیں کرتے ہیں. میں ان کو ان کی اسی شعر کے ساتھ زحمت سخن دینا چاہتا ہوں. انہی کا شعر ہے کہ فلک کا چاند زمیں پر اتارنا ہے مجھے, فلک کا چاند زمیں پر اتارنا ہے مجھے, اداس رات کی قسمت سنوارنا ہے مجھے. تو آئیے اس رات کی قسمت سنوار دیجیے. محترم احمد اورنگ آبادی صاحب, آپ ان کا جی بھر کے استقبال کیجیے اور محبتوں سے سنیے گا. یہاں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں. جناب احمد اورنگ آبادی تشریف لائیں. شہر نشین پر موجود تمام شعراء اکرام, حاضران محفل, عمائدین شہر, ہمارے بزرگ یہاں موجود ہے. آپ تمام کی خدمت میں احمد اورنگ آبادی کا السلام علیکم. جناب صدر صاحب کی اجازت سے ایک گزارش ساؤنڈ والوں سے یہ ہے کہ اسٹیج پر آواز کم ہے, تو جس کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے, تو یا تو اسپیکر کا منہ ادھر کر دیں تو شاعر کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کتنا بولنا ہے. تو تھوڑا بڑھا دیں اس کی آواز, جو یہ مانیٹرز ہے نا. ٹھیک ہے, فل ہے بھائی. چلیے اجازت ہے. جی بھائی احمد صاحب ارشاد فرمائیں. ایک مطلب اور چند اشعار سے اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں. اس سے پہلے شمع رہبر روزنامہ کے یہ 15 سالہ جشن علی جناب ضمیر قادری صاحب کو اور تمام ان کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مطلب سنیے کہ یوں تو وہ روز میرے حق میں دعا کرتا ہے, واہ, یوں تو وہ روز میرے حق میں دعا کرتا ہے, پھر میرے قتل کی سازش بھی رچا کرتا ہے. یوں تو وہ روز میرے حق میں دعا کرتا ہے, پھر میرے قتل کی سازش بھی رچا کرتا ہے. اور یہ شعر ضمیر بھائی کی نظر کہ چاند تاروں کی ہے تعریف بجا, لیکن میں چاند تاروں کی ہے تعریف بجا, لیکن میں وہ دیا ہوں جو ہواؤں میں جلا کرتا ہے. وہ دیا ہوں جو ہواؤں میں جلا کرتا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے کہ ابرہا ڈھا ہی نہیں سکتا میرے دل کا حرم. ہمیں سب کہ ابرہا ڈھا ہی نہیں سکتا میرے دل کا حرم,
کیونکہ کعبے کی حفاظت تو خدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ کہ ابرہا ڈھا ہی نہیں سکتا میرے دل کا حرم، کیونکہ کعبے کی حفاظت تو خدا کرتا ہے۔ اور چند اشعار سنیے۔ مطلب کہا ہے کہ انا سے جس نے بھی رشتہ بنا کے رکھا ہے، انا سے جس نے بھی رشتہ بنا کے رکھا ہے، انا نے اس کو ہی تنہا بنا کے رکھا ہے۔ بہت شکریہ کہ انا سے، بہت شکریہ، انا سے جس نے بھی رشتہ بنا کے رکھا ہے، انا نے اس کو ہی تنہا بنا کے رکھا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کچھ ایسے سمندروں کو بھی، میں جانتا ہوں کچھ ایسے سمندروں کو بھی جنہیں غرور نے صحرا بنا کے رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے سمندروں کو بھی جنہیں غرور نے صحرا بنا کے رکھا ہے، اور کبھی بھی دولت غیرت اسے نہیں ملتی۔ موین صاحب شعر دیکھیں کہ کبھی بھی دولت غیرت اسے نہیں ملتی، وہ جس نے ہاتھوں کو کاسا بنا کے رکھا ہے۔ کبھی بھی دولت، بہت شکریہ کہ کبھی بھی دولت غیرت اسے نہیں ملتی، وہ جس نے ہاتھوں کو کاسا بنا کے رکھا ہے۔ اور یہ میرے پیر تقی میر کی وصیت ہے۔ نہیں بھائی، یہ میرے پیر تقی میر کی وصیت ہے، سو میں نے غم کو مسیحا بنا کے رکھا ہے، سو میں نے غم کو مسیحا بنا کے رکھا ہے۔ انا سے جس نے بھی رشتہ بنا کے رکھا ہے، انا نے اس کو ہی تنہا بنا کے رکھا ہے۔ ارے غزل سے چند اشعار، پھر آپ کی زحمت تمام۔ میزبان شاعر ہوں تو مجھے پتہ ہے کتنا پڑھنا ہے۔ مطلب سنیے کہ سر جھکا نہیں سکتے، سر جھکا نہیں سکتے، سر کٹانے والے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، سر کٹانے والے ہیں، شیر ہند ٹیپو کے ہم گھرانے والے ہیں۔ سر جھکا نہیں سکتے، سر کٹانے والے ہیں، شیر ہند ٹیپو کے ہم گھرانے والے ہیں۔ شعر سنیے راشد بھائی کہ آنکھ بند کر لینا مقتل ستم میں ہم، آنکھ بند کر لینا مقتل ستم میں ہم، مرتے مرتے اے قاتل مسکرانے والے ہیں، مرتے مرتے اے قاتل مسکرانے والے ہیں۔ اور شعر سنیے ضمیر سر کے مثل آگ ہو تم تو مثل آب ہیں ہم بھی، مثل آگ ہو تم تو مثل آب ہیں ہم بھی، تم جلانے والے ہو ہم بجھانے والے ہیں۔ بہت شکریہ کہ تم جلانے والے ہو، مثل آگ ہو تم تو مثل آگ ہیں ہم بھی، تم جلانے والے ہو ہم بجھانے والے ہیں۔ اور سرحدیں پکاریں گی جس گھڑی ہمیں احمد، سرحدیں پکاریں گی جس گھڑی ہمیں احمد، آزما لے جو ہم کو آزمانے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہتے ہیں، بہت خوب۔ جناب احمد اورنگ آبادی نے اپنی خوبصورت شاعری سے نوازا، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہی شاعری مشاعروں میں پڑھتے ہیں جو کہ شاعری رسائل یا کتابوں میں شائع ہوتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کو مشاعروں کے لیے الگ شعر کہنے پڑتے ہیں اور کتابوں کے لیے الگ شاعری کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ شاعری کے جو کتابوں میں بھی قابل اعتبار ہو اور سماعتوں میں بھی اس کو اعتبار حاصل ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت کی جانی چاہیے۔ آئیے ایک اور ہم ایسے شاعر سے گزارش کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مہمان شاعر ہیں، ناندیڑ سے تشریف لائے ہیں، کہ ان کا تعارف یوں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں لہجوں کی بھیڑ ہے، ہجوم ہے، بڑی افسانیت ہو گئی ہے، یہ لہجے بڑے فرسودہ ہو گئے ہیں، پرانے پڑ گئے ہیں، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے لیے کوئی راستہ بنانا۔ لیکن انہوں نے اپنے لہجے سے اور لہجے کی انفرادیت سے اپنے لیے لہجوں کے ہجوم میں، لہجوں کی بھیڑ میں ایک خاص جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے ان کو مشاعروں میں بھی سنا جاتا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ میں محترم التمش طالب صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ جناب التمش طالب سے۔ السلام علیکم۔ آج کے اس رہبر کے 15ویں جشن کے موقع پر ضمیر بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ضمیر بھائی نے اتنے اچھے سامعین سے ملاقات کروائی،
चलिए मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ सदर साहब की इजाजत से कि गुनाह करके गुनाहगार भी नहीं होंगे। गुनाह करके गुनाहगार भी नहीं होंगे। अगर मेरी बात में सच्चाई है तो जो हजरात खामोश बैठे हैं उनसे भी तायद चाहूंगा कि गुनाह करके गुनाहगार भी नहीं होंगे, गुनाह करके गुनाहगार भी नहीं होंगे, कभी वो सुर्खी अखबार भी नहीं होंगे। हमारे खून के धब्बे हैं जिनके दामन पर, सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं होंगे। जी वो शुक्रिया कि गुनाह करके सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं होंगे। वाह। गुनाह करके गुनाहगार भी नहीं होंगे, कभी वो सुर्खी अखबार भी नहीं होंगे। हमारे खून के धब्बे हैं जिनके दामन पर, सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं होंगे। सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं होंगे, सजा तो दूर गिरफ्तार भी नहीं होंगे। और चार मिसरे देखिए कि गरीबों के लिए, देखिए जमीर भाई कि गरीबों के लिए खाने का हम लंगर चलाते थे। वाह। गरीबों के लिए खाने का हम लंगर चलाते थे। गरीबों के लिए खाने का हम लंगर चलाते थे, हवाओं को चरागों के इशारे पर चलाते थे। सिखाते हैं हुनर हमको वही अब फसल बोने का, हमारी खेतियों में जो कभी नागर चलाते थे। वाह। सिखाते हैं हुनर हमको वही अब फसल बोने का, हमारी खेतियों में जो कभी नागर चलाते थे, हमारी खेतियों में जो कभी नागर चलाते थे। और दोस्तों इलेक्शन का माहौल है, चार मिसरे पढ़ता हूं कि ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे। वाह 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 वाह। ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। बना के रखो ताल्लुक सियासी झूठों से, ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। जी पढ़ रहा हूं कि ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे। क्या कहने हैं। मैं यहाँ के लिए नहीं, हमारे नादेर में चल रहा था उसके लिए लिखा हुआ ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। बना के रखो ताल्लुक सियासी झूठों से, ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। और चार मिसरे देखिए दोस्तों कि खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूं मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। जी फिर पढ़िए। खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूं मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। वाह। मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूं मैं। और देखें कि खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। वाह। खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे, अमन को गारत करेंगे रोज उलझन लाएंगे। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं को, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं। वाह। क्या कहने हैं। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं को,
ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। और 4 मिसरे देखें कि फिर नसीहत भी बाअसर होगी, वाह, फिर नसीहत भी बाअसर होगी, कुछ अमल से सबक तो दो पहले, फिर नसीहत भी बाअसर होगी, आहा, कुछ अमल से सबक तो दो पहले, हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। वाह, 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 शुक्रिया। फिर नसीहत भी बाअसर होगी, कुछ अमल से सबक तो दो पहले, हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। और 4 मिसरे देखे कि जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं हम, वाह, 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 जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं, जहां जाते हैं मतलब का समंदर ढूंढते हैं हम, जो हमको अच्छा लगता है वो अक्सर ढूंढते हैं हम, हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम। क्या बात है, हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, क्या कहने। मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम। और 4 मिसरे देखें कि खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए, खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए, खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए, जाते जाते आखिरत भी कुछ कमानी चाहिए, अब तेरी औलाद भी तेरे बराबर आ गई, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए, वाह, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए। और 4 मिसरे देखें कि दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी, दिल्ली की सल्तनत को वजीरों में बांट दी, जो कुछ बची कुची थी अमीरों में बांट दी, जितनी जमीन पे तुमने उगाई है खेतियां उतनी जमीन तो हमने फकीरों में बांट दी। अल्तमश तालिब साहब अभी अपनी शायरी से नवाज रहे थे, बड़ी सच्चाइयां थी उनकी शायरी में, ये अलग बात की तल्ख थी, तंज भी था, लेकिन बहुत ज़रूरी तंज है। उन्होंने ख़ास तौर से जो मस्जिद कमेटी है वो उसको जिस तरह तनक़ीद का निशाना बनाया और वहाँ से लेकर चिल्लर तलाश करने तक का सफ़र, तो कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये भी शायद मस्जिद कमेटी के सदर रह चुके हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत सफाई से, जब आपने इलेक्शन वाले मामले पर कि भाई झूठों की जरूरत होती है इलेक्शन में, तो जब आपने ज्यादा दाद दी तो उनको लगा कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, तो उनका कि नांदेड़ का जिक्र था, हालांकि आप सब समझ रहे थे कि नांदेड़ का नहीं बल्कि आपके औरंगाबाद का जिक्र था। अल्तमश तालिब साहब का उन्होंने मुशायरे को शुरू से एक ऐसी जिंदगी दे दी है और मुशायरे का ट्रेड भी सेट कर दिया है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आइए एक नई नस्ल के और फनकार को मैं आवाज देना चाहता हूँ, उस शख्स के जिसके बारे में कहा जाता है कि होनिहार बिरवा के चिकने चिकने पहाड़ के पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि वो इब्तदा से ही लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं और अपने बुजुर्गों के साथ साथ अपनी नई नस्ल से भी दारो तहसीन हासिल करते हैं। मैं ये इस वक्त एक ऐसे शायर को, एक नौजवान शायर को आवाज देना चाहता हूँ कि जिसने शायरी के साथ साथ निजामत के हवाले से भी अपनी खास पहचान बनाई है और दूर दराज तक वो सुने जाते हैं, उनकी शायरी सुनी जाती है। मैं इमरान राशिद से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम इमरान राशिद साहब। मालेगांव से आए। जब मालेगांव के नाम से ज्यादा खुश हुए आप, तो अगर आप बोला से आते तो खुश नहीं होते हैं जी। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं आप ज़मीर अहमद कादरी साहब को शम्मा रहबर की सालगिरह यौम तासीस की मुबारकबाद। जॉन साहब की जमीन पर चंद शेर देखे तज़मीन के साथ कि सच की हवा के साथ हूं
आहा, तुम किसके साथ हो? वाह, सच की हवा के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? सच की हवा के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? मैं तो खुदा के साथ हूं, तुम किसके वाह। साथ हो? क्या कहने हैं, वाह, सच की हवा के साथ हूं। बहुत शुक्रिया। क्या कहने अच्छा है तो जरा सा ताली बजाकर मुझे बताएं कि आपको पसंद आया। बहुत शुक्रिया। वाह, सच की हवा के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? मैं तो खुदा के साथ हूं, क्या कहने भाई? तुम किसके साथ हो? हर जुल्म के खिलाफ हमेशा रहूंगा मैं, हर जुल्म के खिलाफ हमेशा हमेशा रहूंगा मैं करबला के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? वाह 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 वाह, मैं करबला के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? पत्थर भी खाए, दर्द सहे, फिर भी दी दुआ। वाह, पत्थर भी खाए, दर्द सहे, फिर भी दी दुआ। मैं उस दुआ के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? वाह 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 वाह, मैं उस दुआ के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? और चंद अशार देखें कि जब कभी भी मेरा उसका सामना हो जाएगा, वाह, जब कभी भी उसका सामना हो, मेरा उसका सामना हो जाएगा, किसमें कितना ज़र्फ है सबको पता हो जाएगा। वाह वाह, मैं हूं जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पर नाज है, रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा। वाह, क्या कहने भाई? वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं हूं जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पर नाज है, रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा। औरंगाबाद वालों, आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं कि है हमारी है हमारी रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा, है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें। वाह, है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें। हम अगर कुछ कह उठे तो क्या से क्या हो जाएगा। वाह, है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें, हम अगर कुछ कह उठे तो क्या से क्या हो जाएगा। हमने अपनी कश्तियां रब के भरोसे छोड़ दी, हमने अपनी कश्तियां रब के भरोसे छोड़ दी, खुद ब खुद तूफान में अब रास्ता हो जाएगा, खुद ब खुद तूफान में अब रास्ता हो जाएगा। चंद शेर देखे कि मेरा मिजाज मेरा हौसला समझते हैं, मेरा मिजाज मेरा हौसला समझते हैं, मुझे ये दर्द अभी तक तेरा समझते हैं। हमारी आंख में ख्वाबों का बोझ रखा है, हमारी आंख में ख्वाबों का बोझ रखा है, जहान वाले इसे रत जगह समझते हैं। हमारी आंख में ख्वाबों का बोझ रखा है, जहान वाले इसे रत जगह समझते हैं। हमारी चुप से है कायम भरम सदाओं का। ये शेर वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जो आप समझ जाएंगे कि मैं कहां तक किस हवाले से ये शेर कह रहा हूं कि हमारी चुप से है कायम भरम सदाओं का, ये शोर वाले हमें बेसदा समझते हैं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, शेर अच्छा था ये, वाह, ये शेर अच्छा था। वाह, क्या कहने? हमारी चुप से है कायम भरम सदाओं का, ये शोर वाले हमें बेसदा समझते हैं। हमारे हाथ पे बैत हुए थे जो जुगनू, क्या कहने में क्या? हमारे हाथ पे बैत हुए थे जो जुगनू, वो सूरजों से भी खुद को बड़ा समझते हैं। वाह, हमारे हाथ पे बैत हुए थे जो जुगनू, बहुत शुक्रिया। हमारे हाथ पे बैत हुए थे जो जुगनू, वो सूरजों से भी खुद को बड़ा समझते हैं। अजीब दौर है इमरान, किसको क्या समझे। वाह, अजीब दौर है इमरान,
किसको क्या समझे, समझने वाले तो खुद को खुदा समझते हैं। हर पे आखिर एक नज्म क्या कहने हैं। नहीं, तरन्नुम वाले नहीं है, नज्म पेश कर रहा हूं। देखिए हर मालेगांव का आदमी तरन्नुम पर नहीं होता है। नज्म का उन्वान है सुलगता मंजर। मुझको ऐसा लगता है कि आपको नज्म पसंद आएगी, इसलिए मैं नज्म छेड़ रहा हूँ। सुने तो वरना मैं तो ये मिजाज बनाकर आया था कि कुछ शेर अच्छे अच्छे सुनाऊंगा आपको। नहीं, ये तो आपका ज़ौक है कि आपको पसंद आए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बतें। देखिए नज्म का उन्वान है सुलगता मंजर, किसी तरह की कोई तमहीद नहीं। नज्म पेश करता हूं कि जलते बुझते हुए हालात का चेहरा देखा। हामिद मुसावरी साहब, जलते बुझते हुए हालात का चेहरा देखा, कैसे बदलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। क्या बात है, वाह वाह। इज्जते नफ्स को हर गाम सिसकता देखा और गुर्बत को भी तन्हाई में रोता देखा। एक तरफ कार में कुत्तों की नुमाइश देखी, एक तरफ भूख से मरता हुआ बच्चा देखा। कैसे बदलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। वाह वाह वाह। क्या इज्जते नफ्स को हर गाम सिसकता देखा और गुर्बत को भी तन्हाई में रोता देखा। एक तरफ कार में कुत्तों की नुमाइश देखी, एक तरफ भूख से मरता हुआ बच्चा देखा। कैसे बदलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। एक तरफ इस्मते बाजार में बेची भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में लूटी भी गई। एक तरफ इस्मते बाजार में बेची भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में लूटी भी गई। एक तरफ इस्मते बाजार में लूटी भी गई, एक तरफ इस्मते बाजार में बेची भी गई। पढ़िए नए से शुरू से पढ़िए, बहुत अच्छी नज़्म। कि जलते जलते बुझते हुए हालात का चेहरा देखा, कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। एक इज्जत नफ्स को हर गाम सिसकता देखा और गुर्बत को भी तन्हाई में रोता देखा। एक तरफ कार में कुत्तों की नुमाइश देखी, एक तरफ भूख से मरता हुआ बच्चा देखा। सर के बारूद, मैं दूसरे बंद आपको सुना देता हूं कि कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या 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 देखा। सर के बारूद बिछाई गई साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। सर के बारूद बिछाई गई साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया, हिंदू मुस्लिम को फिर आपस में लड़ाया भी गया। बेज़मीरों ने यहाँ कौम का सौदा भी किया और तवाइफ की तरह कौम को रुसवा भी किया। ख्वाब गफलत में मगर कौम को सोता देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे बतलाऊं मेरी आंखों ने क्या क्या देखा। कि सर के बारूद बिछाई गई साजिश भी हुई, देखते देखते फिर खून की बारिश भी हुई। मंदिरों और मसाजिद को गिराया भी गया, हिंदू मुस्लिम को फिर आपस में लड़ाया भी गया। बेज़मीरों ने यहाँ कौम का सौदा भी किया और तवाइफ की तरह कौम को रुसवा भी किया। ख्वाब गफलत में मगर कौम को सोता देखा। ऐ मेरी कौम के शाहीनों ख्वाबो जागो, दीन हक और मोहम्मद के गुलामो जागो, टीपू सुल्तान के गांधी के दीवानो जागो, ख्वाब गफलत से गयूर जवानो जागो। आओ गफलत के अंधेरों से निकल कर आओ और मजहब की भी खानों से निकल कर आओ। जाओ तारीख के औराक पलट कर देखो और तासुब के अंधेरों से भी हट कर देखो। तुमने इस देश की हर आन हिफाजत की है, जान देकर भी वतन से ही मोहब्बत की है, अपनी मिट्टी से न हरगिज़ भी बगावत की है। तुमने सदियों से यहाँ दिल पे हुकूमत की है। अदल इंसाफ के पुरनूर मीनारे तुम हो, जुल्मते शब में चमकते हुए तारे तुम हो। प्यार उल्फत का मोहब्बत का खजीना लाओ, अपने असलाफ की शमशीरें पहना लाओ। रावने वक्त को हस्ती से मिटा कर रख दो, जालिमे वक्त को सूली पे चढ़ा कर रख दो। अदल इंसाफ के परचम को बुलंदी दे दो, काले अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दे दो। बहुत खूब जनाब इमरान राशिद साहब।
آپ نے ایک بڑے طبقے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ نظم یہاں پر پیش کی اور ہمیں ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ ہم اپنے اسلاف کے جو کارنامے تھے، اسلاف کی جو خوبیاں تھی، جو اوصاف تھے، ان کو کہیں نہ کہیں بھولتے جا رہے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا عمران راشد صاحب نے اپنی شاعری میں. بے شک آئیے عمران راشد کے بعد بڑا خوبصورت یہ مشاعرہ ہوتا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں جب آخری شعر کو ہم سنیں گے تو یہ مشاعرہ ان بلندیوں پر ہوگا کہ جہاں سے واپسی کا تصور بھی ناممکن ہوتا ہے. آئیے دیوبند کا سفر کرتے ہیں. وہاں سے ایک شاعر جسے ہم چاند دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں وہ سعودی عرب میں کئی مشاعرے پڑھ کر یہاں لوٹے ہیں. غائب ہو گیا، آپ کو پتا تھا شاید میرا نمبر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. چاند دیوبندی صاحب اس وقت کہیں چلے گئے اپنی ضرورت کے ہے. تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ اکولا کا ہمارا ایک نوجوان شاعر جو نوجوان دلوں کی دھڑکن ہے اور ایک طرح سے برانڈ ایمبیسڈر بن چکا ہے جذبات اور احساسات کا، جسے ہم نعیم فراز کے نام سے جانتے ہیں، جو مشاعروں میں صرف شامل نہیں ہوتے بلکہ مشاعروں کی ضرورت بن رہے ہیں. بہت اچھی شاعری. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا میں نعیم فراز کے حوالے سے کہ نعیم فراز کی شاعری اجالے ہیں اور وہ اجالے اس لیے ہیں کہ اس کے اندر ایک روشنی ہے جو اس کی شاعری کو ابھر کر سامنے آتا ہے. نعیم فراز کے بہت سے شعر آپ کو مہکا دیتے ہیں، آپ کی سماعتوں کو معطر کر دیتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے لفظ مہکتے ہیں اور اس کے لفظ اس لیے مہکتے ہیں کہ اس کی سوچ مہکتی ہے. تو آئیے مہکتی اور چمکتی ہوئی اجالوں سے بھرپور شاعری کا ایک مرتبہ پھر استقبال کریں. تالیوں سے استقبال کیجیے نعیم فراز صاحب کا جو ہمارے مہمان ہیں. اپولو سے تشریف لائیں. السلام علیکم. صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے تمام شعراء کرام ڈائس پر موجود ان سے دعائیں چاہتا ہوں. آپ کی ذہین سماعتیں شہر اورنگ آباد جہاں شعر سنا سمجھا جاتا ہے. میں ایک مطلع یہاں سے حاضر کرتا ہوں. ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں خواب پتھر کے. واہ 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 واہ، کیا اچھا مصرع ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں خواب پتھر کے. واہ واہ واہ. اس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ مجھے آج ایسی چہرے، ایسی آنکھیں نظر آ رہی ہے یہاں پر جو شاعری سننا جانتی ہے، جو شعر فہم ہے. اس لیے اس مطلع سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا. ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں خواب پتھر کے، زمین کانچ کی لیکن گلاب پتھر کے. ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں خواب پتھر کے، زمین کانچ کی لیکن گلاب پتھر کے. محبتوں کے قصیدے بیان کرتے ہوئے گنا رہا تھا دیوانہ ثواب پتھر کے. کیا کہنے ہیں. محبتوں کے بھائی اچھا ہے. ثواب پتھر کے. محبتوں کے قصیدے بیان کرتے ہوئے گنا رہا تھا دیوانہ ثواب پتھر کے. ایک مطلب یہ بھی سنیے کہ ایک دوسرے کو دیکھا مگر بے دلی کے ساتھ. ضمیر بھائی، ایک دوسرے کو دیکھا مگر بے دلی کے ساتھ. میں بھی کسی کے ساتھ تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ. میں بھی کسی کے ساتھ تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ. اب سمجھیں آپ تو تالیوں سے مجھے احساس دلا دیجیے. وہ بھی کہ ایک دوسرے کو دیکھا مگر بے دلی کے ساتھ. میں بھی کسی کے ساتھ تھا، میں بھی کسی کے ساتھ تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ. ساحل سے لوٹ آیا میں خودداریاں لیے، دریا الجھ گیا تھا میری تشنگی کے ساتھ. کیا اچھے شعر سنا رہے ہو. بہت شکریہ سر. کہ ساحل سے لوٹ آیا میں خودداریاں لیے، دریا الجھ گیا تھا میری تشنگی کے ساتھ. ان کے ہمارے بیچ نمایاں یہ فرق ہے، وہ ظلمتوں کے ساتھ ہے ہم روشنی کے ساتھ. وہ ظلمتوں کے ساتھ ہے، وہ ظلمتوں کے ساتھ ہیں ہم روشنی کے ساتھ.
کچھ اشعار یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ انا کا پل گرا دیتے واہ تو منظر دوسرا ہوتا. واہ 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 واہ. دیکھیں انا کا پل گرا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا, ہمیں دل سے صدا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. واہ واہ واہ. ہمیں دل سے صدا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. ہمارا سچ ہمیں دربار سے مقتل میں لے آیا, جو ہمیں ہاں ملا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. جو ہمیں ہاں ملا دیتے. ہمارا سچ ہمیں دربار سے مقتل میں لے آیا, جو ہمیں ہاں ملا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. جو ہمیں ہاں ملا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. اندھیرے نے بھرم رکھا ہماری میزبانی کا, اندھیرے نے بھرم رکھا ہماری میزبانی کا. چراغوں کو جلا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. کیا کہنے ہیں. چراغوں کو جلا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. یہ 4 مصرے غزل سے قبل پیش کرتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں آپ کی. بہت عمدہ بھائی, بہت شکریہ موہن بھائی. کیا کہنے ہیں. نہ ہم بیٹھ جانے دیجئے, آئیے بھائی. بہت شکریہ. جی جی جی, وہ تو قیامت تک سلسلہ آنے جانے کا جاری رہے گا. مجھے ایک مرتبہ تالیوں سے آپ اجازت دیجیے, مجھے حوصلہ ملتا ہے. نہ ہم شمشیر والے ہیں, نہ ہم ترشول والے ہیں. ہم شمشیر والے ہیں نہ ہم ترشول. ساری مصرع آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے گا. نہ ہم شمشیر والے ہیں, نہ ہم ترشول والے ہیں. محبت جو سکھاتی ہے اسی اسکول والے ہیں. محبت جو سکھاتی ہے اسی اسکول والے ہیں. تجارت وہ بھی کرتے ہیں, تجارت ہم بھی کرتے ہیں. وہ ہے کانٹوں کے سوداگر مگر ہم پھول والے ہیں. کیا کہنے ہیں. وہ ہے کانٹوں کے سوداگر مگر ہم پھول والے ہیں. اور 4 مصرے بھی ملاحظہ کریں. امیر شہر کے در سے کنارہ کرتے رہتے ہیں, فقیر شہر تھوڑے پر گزارا کرتے رہتے ہیں. وہ جن کی ماں سلامت ہے انہیں جنت کی کیا پرواہ, وہ دنیا ہی میں جنت کا نظارہ کرتے رہتے. کیا کہنے. بابا 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 بہت خوب. وہ دنیا ہی میں جنت کا نظارہ کرتے رہتے ہیں. زمانے کے خداؤں کی نگہبانی میں رہتے ہیں, زمانے کے خداؤں کی نگہبانی میں رہتے ہیں. محبت کرنے والے سب پریشانی میں رہتے ہیں. محبت کرنے والے سب پریشانی میں رہتے ہیں. عجب سا حال ہے اب تو ہماری فکر کے لشکر تمہارے حسن کے جلووں کی نگرانی میں رہتے ہیں.
تمہارے حسن کے جلووں کی نگرانی میں رہتے ہیں. شعر ملاحظہ کیجئے, ڈائٹ سے بھی دعائیں چاہتا ہوں. نعیم بھائی, حامد صاحب, موین بھائی, دیکھیے گا عادل بھائی, کہ تمہارے حسن کے جلووں کی نگرانی میں رہتے ہیں. میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تمہارا اپنی غزلوں میں, ردیف اور قافیے اکثر پریشانی میں رہتے ہیں. ردیف اور قافیے اکثر پریشانی میں رہتے ہیں. آئیے غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں. بڑی خوبصورت سماعت ہے آپ کی, بہت اچھا سنا آپ نے. اسی طرح سکون سے ایک مطلب 2-3 شعر نئے پڑھ رہا ہوں, دیکھیے گا, ملاحظہ کیجیے. کیا کہنے کچھ اس طرح سے میری ذات کو نکھارا گیا. کچھ اس طرح سے دیکھیے گا کو نکھارا گیا. کچھ اس طرح سے میری ذات کو نکھارا گیا. بہت خوب. تیرا خیال میری روح میں اتارا گیا. تیرا کیا خوبصورت آئیے شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا, دیکھیے گا بھائی. کیا کہنا. تیرا خیال ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو. واہ, ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو. ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو. تمہارا کیا گیا جو کچھ گیا ہمارا گیا. کیا کہنے میں. بابا بابا بابا. تمہارا کیا گیا جو کچھ گیا ہمارا گیا. اور یہ شعر بھی اورنگ آباد کے بھی پڑھتا ہوں. میں اپنے آپ کی پہچان بھی گوا بیٹھا. میں اپنے آپ کی پہچان بھی گوا بیٹھا. تمہارے نام سے اتنا مجھے پکار. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. آپ اگر شعر تک پہنچے ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دینا. بہت خوب, بہت خوب. میں آگے کرتا ہوں. کیا کہنے. میں اپنے آپ کی پہچان بھی گوا بیٹھا. تمہارے نام سے اتنا مجھے پکارا گیا. تمہارے نام دکھا کے ڈوبتے سورج کو وقت شام فراز. واہ 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 واہ. دکھا کے ڈوبتے سورج کو وقت شام فراز. بڑے سلیقے سے نشہ میرا اتارا گیا. واہ 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 واہ.
بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے. بڑے سلیقے سے نشہ میرا اتارا گیا تیرا خیال. اگر آپ اجازت دے تو ایک غزل کے کچھ شعر نہیں جاؤں آؤں. نہیں بھائی، ابھی ادھر سے پیغام آیا کہ 12 بجے چونکہ ضابطۂ اخلاق لگا ہوا ہے تو 10 شعر بچے ہیں، ورنہ آپ کو جی بھر کے سنا جاتا. تو 10 شعر ہیں اور تقریباً 1 گھنٹہ ہے، تو 1-2 شعر آپ پڑھ دیں. جی جی پوری حالت کے بجائے انشاءاللہ. مجھے جی نہیں، یہ آرگنائزر سے آپ بات کریے، اس سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو معلوم ہے سب جاتے ہیں. ہاں تو چلیے حاضر کر دیتا ہوں. زبیر بھائی سے پوچھ ہر ایک بار وہ بے اثر بولتے ہیں. واہ بہت خوب. ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے بے اثر بولتے ہیں. سلیقہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں. سلیقہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں. کیا کہنے ہیں بابا. سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے. کیا کہنے میں بابا. اگر شعر سچا ہو تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. آخری شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. بلائے گا. سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے وہ جو زیر کو بھی زبر بہت خوب بہت خوب. واہ واہ واہ. زیر کو بھی زبر بولتے ہیں. آپ کی محمد و سلام. فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا. سنانا تو کچھ اور چاہ رہا تھا مگر اختصار کا معاملہ ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا. فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا. ادھر کی جو سن کر ادھر